الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تہنوا اور سست نہ ہو، ولا تحزنوا اور غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو انہیں بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور تم میں سے بعضوں کو شہید کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دو آیات ہیں جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 اور 140۔ غزوہ احد ہے جو کفار مکہ کے ساتھ تیسری ہجری میں لڑا گیا اور اس میں مسلمانوں کو ہزیمت کا، شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی 3 وجوہات بنی۔ پہلی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، چاہے ہم جیت چکے ہوں چاہے ہم ہار چکے ہوں، جو بھی صورتحال ہو تم نے اپنے اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔ دوسری وجہ بنی انہوں نے چھوڑ دیا اپنی جگہ۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اس معاملے میں نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ تیسری بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ غزوہ احد کے دوران یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ یہ وجوہات تھی غزوہ احد میں مسلمانوں کی ہزیمت کی اور شکست کی، اور اس کے بعد یہ ذرا دل چھوڑ بیٹھے۔ یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے اور کفار مکہ اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے یہاں سے وہ رخصت ہوئے، اور اس پر مسلمانوں کے کافی دل رنجیدہ ہو گئے، ہمتیں ٹوٹ گئی، دل بجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سی آیات غزوہ احد کے حوالے سے نازل فرمائی، ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کی ہمت بندائی ہے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ بھئی وَلَا تَهِنُوا سست نہ ہو جاؤ، کمزور نہ پڑ جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا اور اس شکست کی وجہ سے غمناک نہ ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور اللہ نے ایک ضابطہ، قانون، نسخہ کیمیا بتا دیا، تم ہی غالب رہو گے اس شرط پر کہ تم اہل ایمان میں سے ہو۔ ایمان ایسی صفت ہے، ایسی خوبی ہے، با الفاظ دیگر ایسی طاقت اور قوت ہے جس کے اندر ایمان اعلیٰ درجے کا ہو اور مکمل یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو، وہ کبھی بھی سر چکایا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ سر بلند ہی رہتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر یہ فیصلہ فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا غزوہ بدر کا اشارتاً تذکرہ بھی فرما دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، تمہیں آج غزوہ احد میں ناکامی دیکھنی پڑی ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، تھوڑا سا معاملہ الٹا ہے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ اسی طرح کا زخم قوم کو پہلے پہنچ چکا ہے کہ تمہارے مخالفین غزوہ بدر میں اس طرح کی صورتحال ان پر بھی گزر چکی ہے۔ وہاں پر ان کے 70 مارے گئے تھے، یہاں پر اگر مسلمانوں کے 70 شہداء ہوئے، ان کا اگرچہ کوئی تقابل نہیں ہے،
وہ تو جہنم کے گڑھوں میں چلے گئے، اور یہ تھے جنت کے مزے بھی لوٹ رہے، جیسے کہ وہاں پر یہ آپس میں مکالمہ بھی ہوا تھا غزوہ احد کے بعد۔ تو یہ 70 کامیاب ہیں، وہ 70 نامراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیوں غمناک ہوتے ہو، کیوں فکر کرتے ہو؟ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن لوگوں کے باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ آج وہ اوپر ہے، کل تم اوپر تھے۔ اب اگلی باری کس کی آئے گی؟ اللہ کے تو علم میں تھا۔ جب 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ کی ایسی بربادی کی کہ ان کو دوبارہ پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں۔ 3 ہی غزوات ہوئے اور آگے جا کے فتح مکہ ہوا ہے۔ فتح مکہ میں تو ان کے مقابلے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ خندق میں وہ پوری قوت کے ساتھ پورے 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمانوں سے مدد اتار کر ان کی ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، ہم تو یہ دن لوگوں پہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کی باری کبھی تمہاری باری۔ ہاں اللہ چاہتے کہ ہے اس کے ساتھ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے کون ڈٹا رہتا ہے، کون ایمان پہ قائم رہتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال رکھتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعضوں کو شہید کرے گا۔ یعنی اگر تمہیں آج شہادت کی یہ ضرورت نظر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت کی موت کا مزہ دیا ہے، موقع دیا، اس لیے پریشان مت ہو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اگر تم یہاں سب کچھ کر کے دل غمگین کر بیٹھو گے، دل افسردہ کر بیٹھو گے، ہمتیں کم کر بیٹھو گے اور ایمان سے نکل جاؤ گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو مساعد نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔